السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت غریب تھا اور میرے گھر میں 5ویں بیٹی نے جنم لیا تو میں اسے جنگل میں چھوڑ آیا کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ بیوی روتی پیٹتی رہ گئی لیکن میں نے ایک نہیں سنی اور مطمئن ہو گیا۔ تبھی ایک دن مجھے خواب میں بیٹی نظر آئی تو میں بے چین ہو گیا اور واپس جنگل گیا تو یہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر گیا کہ میری بیٹی۔ صبح جیسے ہی آنکھ کھلی تو ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری سانس رک رہا ہے، جسم پسینے میں شرابور تھا، ابھی روشنی پوری طرح پھیلی نہیں تھی۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے بستر سے اٹھا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج اگر میں وہاں نہیں پہنچ پایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوے میں گر جاؤں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس پچھتاوے سے نہیں نکال سکتی۔ میری حالت بالکل عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے اور اگر آج میں نے اس موقع کا فائدہ نہ اٹھایا تو میں کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں جی سکوں گا۔ میرے چلنے میں تیزی آ گئی، دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کو بھی کچھ بتا کر نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح وہ مجھے بستر پر نہ پا کر نہایت پریشان ہو جائے گی اور میری تلاش میں نکل پڑے گی، لیکن مجھے اب کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ یہاں تک کہ تیز تنفس کے ساتھ میں ہانپتا کانپتا اپنی مطلوبہ منزل کی جانب پہنچا اور سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا حقیقت کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سانس نکل جائے گا اور اب میں دوبارہ کبھی نہیں جی پاؤں گا۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے میں ماضی میں کھوتا چلا گیا۔ جو منظر میں نے وہاں دیکھا تھا وہ کھینچ کر مجھے میرے ماضی میں لے گیا کہ میں کتنا بڑا بدبخت تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسا قدم بھی اٹھاؤں گا جس پر مجھے پچھتانا پڑے گا، اور اب میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا، یہاں تک کہ میری آنکھیں برسنے لگیں اور میں ماضی میں گم ہو گیا۔ میرا نام سمیع اللہ ہے اور میں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولی۔ میرے والد کسان تھے اور کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، والدہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ ہمارا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، بچپن سے ہی محرومیاں دیکھی تھیں۔ والد صاحب محنتی تھے لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں ان کی محنت کے حساب سے پھل نہیں ملتا تھا۔ شاید اللہ کو ان کی آزمائش مقصود تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ہماری کوئی بہن نہیں تھی، ہم 3 بھائی ہی تھے، اسی لیے ہمیں کچھ کبھی بہن کے ہونے کا احساس نہ ہوا اور نہ کبھی یہ سوچا کہ کاش ہماری بہن ہوتی۔ امی کو بھی اس بات کی خوشی تھی کہ ان کے بیٹے ہی ہیں۔ وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نہیں نوازا، ورنہ وہ اس غربت میں اس کا بیاہ کیسے کرتیں اور کیسے اسے پالتیں۔ حالانکہ وہ یہ بات بھول چکی تھیں کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، انسان صرف وسیلہ ہوتا ہے۔ پڑھنے لکھنے کا ہمارے خاندان میں کوئی رواج نہ تھا، رواج بھی کیسے ہوتا، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ابو جو کچھ کماتے وہ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا، اس سے گھر کے خرچے ہی پورے ہو سکتے تھے، پڑھائی کے لیے کچھ بچتا ہی نہ تھا۔ ویسے بھی گاؤں سے کافی دور شہر کی شروعات میں ایک اسکول اور کالج موجود تھا اور ہم سب کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ میں جو کا سب سے بڑا بھائی تھا، اسی لیے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ ابو بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے میں نے ان کی جگہ کھیتوں کا کام سنبھال لیا۔ جوانی میں قدم رکھا تو اماں کو فکر ستانے لگی کہ اب تمہیں بھی اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ وہ اس بات کی قائل تھیں کہ لڑکوں کو بھی کم عمری میں ہی بیاہ دینا چاہیے۔
ان کے کمانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آنے والی اپنا رزق خود لے کر آتی ہے۔ اس معاملے میں وہ اس بات کی قائل تھی، لیکن بیٹی کی پیدائش کے معاملے میں ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ میں کبھی کبھی ان کی ذات کا یہ متضاد پن دیکھ کر حیران رہ جاتا، پھر سوچتا کہ میں کیوں اتنا اس بارے میں سوچتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں۔ لیکن جب میری شادی ہوئی اور مجھے پہلی اولاد کی خوشخبری ملی، تب مجھے پتا چلا کہ میں اس بارے میں کیوں سوچتا تھا۔ میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میری امی کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔ حالانکہ میں اور میری بیوی بہت خوش تھے، لیکن امی نے رونا پیٹنا مچا دیا تھا کہ مجھے پوتا ہی چاہیے، تم نے پوتی پیدا کر کے ہمارے خاندان میں نحوست پیدا کر دی ہے۔ ان کی اس بات نے میرے دل پر بہت برا اثر ڈالا۔ میں ان کے سامنے تو کچھ نہ کہتا، اپنی بیوی کو حوصلہ دیتا کہ تم دل چھوٹا نہ کرو، ہماری بیٹی ہے تو کیا ہوا، ہم اس کی تربیت بھی بہترین انداز میں کریں گے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میری آزمائش مقصود ہے۔ دوسری طرف دن رات محنت کر کے میں نے زمینوں میں زرخیزی پیدا کر دی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھی کہ میری بیٹی پیدا ہوتے ہی مجھ پر دولت کی برسات ہوئی تھی، اچھی خاصی فصل کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، امی بھی بہت خوش تھیں، لیکن وہ میری بیٹی سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسی دوران میری بیوی امید سے ہو گئی اور میرے والدین نے میرے دوسرے بھائی کی بھی شادی کر دی۔ ہمارا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا، ایک چھوٹا سا گھر تھا، لیکن اس میں ہم آرام سے رہ رہے تھے۔ اس کی بیوی بھی امید سے ہوئی۔ اب امی بار بار ہم دونوں کو یہی باتیں سنائیں کہ اس بار مجھے پوتا ہی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب انہیں دوسرے بیٹے کے حوالے سے پکا یقین تھا کہ اس کا تو بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میں اللہ کے آگے سجدے میں جھک گیا اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اس دفعہ میری لاج رکھ لے، ورنہ امی نے جو کہا تھا وہ اس پر عمل کر دکھائیں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس بار تمہارے گھر پر بیٹی پیدا ہو گئی تو فصل کا کام تم سے لے لیا جائے گا اور دوسرے بھائی کو سونپ دیا جائے گا۔ ابو بھی امی کے اس فیصلے پر حد درجہ حیران تھے، لیکن ان کا فیصلہ اٹل تھا، گھر میں ان کی ہی حکومت تھی۔ میں نے ان کی بات کے آگے سر جھکا دیا، ان سے کہہ دیا کہ میں آپ کی بات مان لوں گا، اگر میرے گھر پر بیٹی پیدا ہوئی تو میں یہ زمینیں اپنے دوسرے بھائی کے حوالے کر دوں گا، جو ہماری کل اثاثہ تھی اور جن کی بدولت ہمارا گھر چل رہا تھا۔ حالانکہ ان زمینوں پر محنت میری ہی تھی، باقی دونوں بھائی گھر میں ہی پائے جاتے، بالکل بھی محنت مشقت نہ کرتے، نہ ہی کام میں دلچسپی دکھاتے۔ جبکہ میری جب سے بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اپنی طرف سے بہت محنت کرنا شروع کر دی تھی، جس کا پھل اللہ مجھے دے رہا تھا۔ اب دن رات میری اللہ سے یہی دعا تھی کہ یا اللہ، اس بار میری لاج رکھ لینا، لیکن شاید اس بار بھی اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر امی نے جو ہنگامہ مچایا، اس پر میری بیوی رو پڑی تھی اور مجھ سے سخت ناراض ہو گئی تھی کہ آپ کی اپنی والدہ کو اچھی طرح بتا دینا چاہیے کہ یہ اللہ کی دین ہے، اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، اور مجھے میری بیٹیاں عزیز ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ان کے بارے میں کچھ بھی بولے۔ میں اپنی ماں اور بیوی کے درمیان پس کر رہ گیا، حالانکہ برا تو مجھے بھی بہت لگتا جب میری اولاد پر انگلی اٹھائی جاتی تھی کہ تو بیٹا نہیں کر پایا، تجھ پر لعنت ہے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا اور کیا سکھاتا کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، انسان کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، میں امی کا ناپسندیدہ ترین بیٹا بن گیا۔ اسی دوران تیسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور اس کے گھر پر بھی پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو امی مجھے اور زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھنے لگی کہ دیکھا، تم نے ہی بیٹا پیدا نہ کر سکے، جبکہ ان دونوں نے تو مجھے بیٹوں کی ہی خوشخبری دی ہے۔ تمہاری بیٹیاں ہمارے گھر کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی اس بات پر میرا دل بے حد دکھتا تھا، لیکن میں بالکل چپ رہ گیا۔ اب گھر میں میری حیثیت بھی ثانوی سی ہو کر رہ گئی۔
ان دونوں بھائیوں کا ہی سکہ گھر میں چلتا کہ زمینیں ان کے حوالے تھیں۔ امی کے بقول تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، اسی لیے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم زمینوں پر اپنا حق جماؤ، ان پر محنت کرو اور گھر چلاؤ۔ ان کے اس فیصلے کی بنا پر مجھے بہت نقصان ہوا تھا۔ اب میں پائی پائی کے لیے اپنے بھائیوں کا محتاج ہو گیا۔ کبھی تو وہ محبت سے دے دیتے، لیکن جب مجھے کبھی پیسوں کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی اور میں ان سے مانگتا تو مجھے دھتکار دیتے۔ زندگی میں مجھے اس قدر ذلالت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ کر رہ گیا کہ میرے گھر والے بیٹی کی پیدائش پر مجھ سے ایسا رویہ کیوں رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے سوچ لیا کہ میں ان کا محتاج نہیں رہوں گا، اور میں نے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی۔ وہاں انہیں کاٹ کر بازار میں بیچ کر جو پیسے ملتے اس سے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا خرچ چلاتا۔ امی نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اب تم اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ۔ میں ان کی اس ناانصافی پر حیران رہ گیا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکا اور لڑکی کے فرق کی بنا پر میرے والدین میرے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے، خاص طور پر میری والدہ جو خود بھی ایک عورت تھی، لیکن انہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ ایک روز میں حسب معمول اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے جنگل میں گیا۔ راستہ بھٹک گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جنگلی جانوروں کی آوازوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگا۔ اسی دوران جنگل میں موجود ایک بوڑھے نے میری مدد کی اور مجھے گاؤں کے درمیان پہنچایا۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑی بہت اہمیت تو رکھتا ہوں۔ میرے گھر والے پریشان ہو گئے تھے اور میری بیوی نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ جیسے ہی میں رات کے اندھیرے میں گھر پہنچا تو تمام لوگ مجھ سے سوالات کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، اس لیے میں جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتا ہوں، اور آج میں جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا، اسی لیے مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ آج اگر مجھے وہ بوڑھا جنگل میں نہ ملتا تو شاید میں جنگلی جانوروں کی خوراک بن چکا ہوتا۔ یہ سنتے ہی میری ماں کا پتھر دل شاید نرم پڑ گیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں زمین دوبارہ تمہارے حوالے کر دوں گی اگر تم صحیح معنوں میں مجھے میرا وارث لا کر دو۔ میں ان کی بات سمجھ نہ سکا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم تیسرے بچے کے لیے کوشش کرو، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی زمینیں واپس مل جائیں گی۔ ویسے بھی تمہارے بھائیوں کو زیادہ تجربہ نہیں ہے، تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنے فیصلے سے میں باقی تمام گھر والوں کا بھی نقصان کروں، لہٰذا میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں۔ اگر اس بار تم نے بیٹا پیدا کر کے اس گھر کو بڑا وارث فراہم کر دیا تو میں سچ میں اپنے وعدے کے مطابق کئی زمینیں تمہیں واپس لوٹا دوں گی۔ میری بیوی نے ان کی یہ بات سنی تو میرے سامنے احتجاج کیا کہ تیسری بیٹی پر اگر ان لوگوں نے مجھے باتیں سنائیں تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ میرے یا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم اپنی ماں کو واضح طور پر بتا دو۔ نہ جانے کیوں لیکن میں اپنی ماں کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے باوجود اپنی بیوی کے سخت احتجاج کے میں نے اپنی ماں کی بات پر سر جھکا دیا اور اپنی بیوی کو تیسرے بچے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی، اور اس بار میں نے کوئی در ایسا نہ چھوڑا جہاں دعا نہ مانگی ہو۔ ہر مسجد کے اندر جا کر خصوصی طور پر دعا کرواتا کہ یا اللہ اس بار میرے گھر پر بیٹا ہی پیدا ہو، ورنہ میری زندگی مشکل ہو جائے گی اور میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ جیسے جیسے میری بیوی کی زچگی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میری ماں اٹھتے بیٹھتے ہر معاملے میں مجھے ٹوکتی اور کہتی یاد رکھنا اس بار اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو نہ صرف تمہیں زمینیں نہیں ملیں گی بلکہ اس گھر سے بھی تمہیں نکال دیا جائے گا، پھر چاہے تم اپنا ٹھکانہ خود بناؤ یا جہاں بھی چاہے رہ لینا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ یاد رکھو یہ فیصلہ میں ایسے ہی نہیں کر رہی،
تمہیں تیسری بار موقع دے رہی ہوں، تمہیں خود کو ثابت کرنا ہے۔ میں اپنی ماں کی یہ بات سنتا تو حیران رہ جاتا، وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ حالانکہ وہ خود بھی جانتی ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے اور اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن میں کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگ رہا تھا اور مجھے امید تھی وہ اس بار مجھے ناکام نہیں لوٹائے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس ہی تھا۔ تیسری بار بھی بیٹی پیدا ہونے کی بنا پر سب مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو اور جس کی کوئی معافی موجود نہ ہو۔ بھائیوں نے تو مجھے حقیر سمجھنا شروع ہی کر دیا تھا، لیکن جب اپنی سگی ماں نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا تو میں بالکل ٹوٹ کر رہ گیا اور اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگا کہ کاش اس بار بیٹا پیدا ہو جاتا تو میری عزت رہ جاتی، لیکن اب میری عزت خاک میں مل گئی تھی اور میں کسی کے بھی معیار پر پورا نہیں اتر سکا تھا۔ اب میں اللہ سے یہی دعا کر سکتا تھا کہ یا اللہ میری ماں کے دل میں نرمی پیدا کر دے، ورنہ جو فیصلہ اس نے کیا ہے اس فیصلے کی بنا پر میں سڑک پر آ جاؤں گا اور اپنے بچوں کو کس طرح پالوں گا، اس بات کی فکر ہی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ بیوی ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھ سے شدید ناراض تھی۔ مجھ سے کہنے لگی میں تیسرے بچے کے لیے راضی ہی نہیں تھی، لیکن آپ کی ماں کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ نے مجھے زبانیں بھر میں ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے۔ بیٹیاں پیدا کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آپ کے خاندان میں یہ جرم ہی مانا جاتا ہے۔ میں بالکل مایوس ہو گئی ہوں۔ ابھی وہ مجھ سے یہ بات کر رہی تھی کہ مجھے اماں کا بلاوا آ گیا۔ میں جیسے ہی ان کے سامنے جا پہنچا تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آج اپنا بوریا بستر باندھ کر اس گھر سے نکل جاؤ، تم نے ہمیں وارث نہیں دیا، اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں بنتی، اپنا ٹھکانہ خود بناؤ اور اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو۔ ان کی اس بات پر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں سر جھکا کر واپس آ گیا، اپنی بیوی کو سامان سمیٹنے کا کہا اور کسی سے بھی بات چیت کیے بغیر اپنی تینوں بیٹیوں کو اٹھا کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس گھر میں میری جگہ نہیں بنتی تھی میں وہاں رہ کر بھی کیا کرتا، ذلت میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ حالانکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اپنے ساتھ رحمت لاتی ہیں، یہ بات میں نے اپنی پہلی بیٹی کی پیدائش پر واضح طور پر محسوس کی تھی، لیکن قسمت کا لکھا میں نہیں مٹا سکا۔ امی کی سوچ کو میں بدل نہیں سکتا تھا، اسی لیے چپ چاپ گھر چھوڑ کر نکل آیا۔ کسی نے مجھے روکنے کی کوشش بھی نہ کی اور یوں میرا اس گھر سے تعلق ختم ہو گیا۔ ایک خلش تھی جو میرے دل میں باقی رہ گئی۔ میں دوسرے گاؤں میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر آ گیا اور وہاں ایک چھوٹا سا جھونپڑا لے کر رہنے لگا۔ اپنی جمع پونجی سے یہ جھونپڑا خریدا تھا۔ میرا روزگار یہی جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا تھا اور پھر انہیں بازار میں لے جا کر بیچنا تھا۔ جس کے جتنے پیسے مجھے ملتے وہ گھر میں ہی خرچ ہو جاتے، یعنی ایک بار پھر سے میں غربت کے شکنجے میں پھنس گیا۔ کبھی کبھی اب میں اپنی بیٹیوں کو دیکھتا تو سوچتا کہ شاید یہی قصوروار ہیں، انہیں دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کبھی میں خود کو قصوروار ٹہراتا کہ کاش میں انہیں دنیا میں لانے کا سبب ہی نہ بنتا، اور کبھی محسوس کرتا کہ کہیں میں اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہا۔ یہ میری آزمائش ہے اور مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے۔ کیا پتہ اسی میں کامیاب ہونے کے بعد میرے لیے سب کچھ آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوتھی بیٹی سے بھی نوازا۔ اب میرا دل خالی ہو چکا تھا، اس بات پر رد عمل نہیں دیا اور غربت میں دن کٹ رہے تھے۔ اس بات کا احساس تھا کہ اپنی بیٹیوں کو وہ ساری خوشیاں نہیں دے سکتا جو ان کا حق تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف لکڑیاں کاٹنے پر میں نے ایک اکتفا کر لیا تھا، بلکہ میں نے ایک دو جگہ نوکری بھی کی تھی۔ بات نہ بن پائی تھی تب میں نے اپنی قسمت کو قصوروار ٹھہرایا کہ شاید میری قسمت ہی خراب ہے اور میری قسمت میں غربت کی لکیر اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں مٹ سکتی۔ اسی دوران مجھے 5ویں بیٹی کی خوشخبری ملی تو میں رو پڑا۔ اب میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے
کہ میں ان 5 کی پرورش کر سکوں۔ بیٹے کی امید میں نے 5 بیٹیاں پیدا کر لی اور خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ 5ویں بیٹی کی پیدائش پر میں بیوی سے لڑ پڑا اور کہنے لگا کہ شاید قصور تمہارا ہے، تم ہی مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دے سکی، اب تم میرے فیصلے پر آواز نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے ہی اسے واضح طور پر بتا دیا کہ اس 5ویں بیٹی کو میں نہیں پال سکتا، اسی لیے غصے میں آ کر میں نے اپنی بیوی سے اسے چھینا جو اس وقت صرف 6 مہینے کی تھی۔ روز روز کی چیخ چیخ سے تو بہتر تھا کہ میں اسے گھر سے ہی دور کہیں جنگل میں پھینکاؤں۔ میری 4 بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں، اسی لیے کبھی کبھی فاقے بھی ہو جاتے تو ان کی آواز نہ نکلتی کہ وہ صبر کی عادی تھی، لیکن یہ 5ویں بیٹی تو جیسے بے صبری پیدا ہوئی تھی۔ ہر بات پر اس کا رونا دھونا ہوتا، یہاں تک کہ دودھ نہ ملنے پر وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی۔ اسی بات سے تنگ آ کر میں نے اسے جنگل میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اصل میں اپنی قسمت سے ہی روٹھا ہوا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اسے جنگل میں پھینک آتا ہوں۔ اگلی صبح جب میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جانے لگا تو چپکے سے اپنی بیوی کے پاس سے اپنی بیٹی کو اٹھایا۔ وہ اٹھ کر رونے لگی۔ میری بیوی اٹھ گئی، میرے ہاتھ سے چھیننے لگی، لیکن میں نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اسے اٹھا کر لے جانے لگا۔ میری بیوی روتی پیٹتی رہ گئی، مجھے واسطے دینے لگی کہ میری اولاد ہے، میں اسے نہیں پھینکنا چاہتی، تم کیوں پتھر دل ہو گئے ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح ہو گئے ہو، انہوں نے تمہیں نہیں پوچھا ہے تو تم اپنا سارا غصہ اپنی بیٹی پر نکال رہے ہو، یہ بے قصور ہے۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے جنگل میں جہاں میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا اس کی گہرائی میں جا کر میں اسے پھینک آیا۔ جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی اور ارد گرد موجود پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں پلٹ آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس دن ایک عجیب سا اطمینان میرے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا، لیکن رات ہوتے ہی جب تھک ہار کر میں بستر پر لیٹا اور میری آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑی آگ میں پھنس گیا ہوں۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ آگ میرے کپڑوں کو چھو چکی ہے اور میرا پورا وجود جھلس رہا ہے۔ میں یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہوں لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے اور میں موت کو اپنے قریب سے دیکھ رہا ہوں، وہاں آس پاس کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چیختا چلاتا اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا، اچانک سے آگ بجھنے لگی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری وہی بیٹی جسے میں جنگل میں چھوڑ آیا ہوں، اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس آگ پر ڈال کر مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے بار بار حوصلہ دے رہی ہے کہ بابا میں تمہیں بچاؤں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پانی ڈال ڈال کر خواب میں میری آس پاس پھیلی آگ بجھا دی اور میں بچ گیا، مجھے نئی زندگی ملی۔ میں اسے جیسے ہی اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ کہیں نہیں تھی، یہاں تک کہ دیوانہ وار میں یہاں سے وہاں دوڑنے لگا۔ میری بیٹی پکارتے ہوئے میں اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی، وہ مجھے بچانے آئی تھی اور بچا کر غائب ہو گئی تھی۔ اسی دوران نیند سے میں ایک دم سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا، تنفس تیز تھا، گہرے گہرے سانس لے کر میں اپنے تنفس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری بیوی اٹھ بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا ہے لیکن تم اس کی آواز نہیں سن رہے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گی کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سا احساس بھر دیا اور میں دوبارہ سے بستر پر لیٹ گیا۔ ساری رات کروٹوں پر گزاری، صبح ہونے میں ابھی وقت تھا، لیکن جب میری بے چینی حد سے سوا ہو گئی تو میں اٹھ بیٹھا اور جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں ہر حال میں اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہتا تھا۔
میں نہیں جانتا تھا کہ ساری رات وہ جنگل میں اکیلی رہی تھی۔ درندوں نے اس کا کیا حال کیا ہوگا؟ جنگلی جانوروں نے کہیں اسے چیر پھاڑ تو نہیں کر دیا؟ یہ خیال دل میں آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بری طرح مسل دیا ہو اور میری جان نکل گئی ہو۔ میں بار بار اپنے چہرے پر آئے پسینے صاف کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ صبح کی پوری روشنی پھیل گئی۔ میں چلتے چلتے جنگل میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میں اپنی بیٹی کو چھوڑ آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھا، وہ منظر دیکھتے ہی میں سجدے میں گر گیا۔ میں کبھی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے بھی نکال لے گا، اور میری بیٹی جسے میں جنگل میں چھوڑ گیا تھا وہ ایک بوڑھے شخص کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اسے کھلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ایک پیالہ تھا جس میں سے وہ شہد نکال کر اسے چٹا رہا تھا۔ میری بیٹی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، ہنس رہی تھی، اور میں اس کی یہ ہنسی دیکھ کر سجدے میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے کامیاب نکال دیا۔ میرا وہ ضمیر جو اسی جنگل میں چھوڑتے ہوئے مر چکا تھا، ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھنے لگا۔ بوڑھے شخص نے شہد چٹانے کے بعد اسے اپنے ہاتھ میں موجود پیالے سے گھونٹ گھونٹ دودھ پلانے لگا، یہاں تک کہ میں اپنے آنسو صاف کر کے کانپتے وجود کے ساتھ آگے بڑھا اور اس سے پوچھا کہ اے شخص، تو اس کا کیا لگتا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا، پتہ نہیں، میں یہاں عرصے سے رہائش پذیر ہوں، لیکن کبھی ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ کوئی اپنی بیٹی یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ کس قدر بدبخت انسان ہے۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور ان کے آنے سے گھر میں رحمت برستی ہے، لیکن یہ ایک ایسا انسان ہے جو اپنی بیٹی کو یہاں بھول کر چلا گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھول کر گیا ہوگا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر جنگل میں چھوڑ گیا ہے۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا، میں ہی ہوں وہ بدبخت، لیکن اب میرا ضمیر جاگ چکا ہے۔ میری 5 بیٹیاں ہیں اور میں ان کی پرورش نہیں کر سکتا، اسی لیے میں اسے یہاں چھوڑ گیا کہ میری 4 بیٹیاں تو اب کبھی کبھی گھر میں ہونے والے فاقے کی عادی ہو چکی ہیں، لیکن یہ بھوک کی عادی نہیں ہوئی، اور بھوک لگنے پر بے حد بلکتی ہے، روتی ہے۔ اسی وجہ سے میں اسے یہاں چھوڑ آیا، لیکن رات کو خواب میں دیکھا کہ یہ مجھے آگ سے بچا رہی ہے۔ یقیناً وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور اس کی پرورش کرنے پر میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اسی لیے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میں یہاں اسے لینے آ گیا، حالانکہ سارے راستے مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں سے جنگلی جانور اپنا نشانہ نہ بنا چکے ہوں، لیکن تم نے اسے بچا لیا۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ وہ بوڑھا شخص مسکرایا اور کہنے لگا، شاید تم وہی شخص ہو جس کی مجھے تلاش ہے۔ میں یہاں عرصہ دراز سے جنگل کی حفاظت کے لیے رہ رہا ہوں، حکومت کی طرف سے تعینات ہوں، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ یہ سرکاری نوکری ہے اور اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو کر اپنے شہر میں اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میری جگہ کوئی ایماندار شخص آئے، اور تم سے زیادہ مجھے اس نوکری کے لیے کوئی موضوع نہیں لگتا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارا سامنا مجھ سے اسی لیے کروایا ہے کہ میں تمہیں چن سکوں۔ تم نے چونکا بتایا کہ تمہاری 5 بیٹیاں ہیں، بس سمجھو یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اس نوکری کے لیے چن رہا ہوں۔ تم سمجھو تمہاری نوکری پکی ہو گئی ہے، بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس جنگل کی اہم اور خاص لکڑیوں کی حفاظت کرنی ہے، اور دھیان رکھنا ہے کہ کوئی یہاں کے قدیم درختوں کو نہ کاٹ سکے۔ اس جنگل کی خوبصورتی برقرار رہے، اس بات کے تمہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ رات کے وقت تم اپنے گھر واپس بھی جا سکتے ہو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتے ہو۔ تم یہاں جنگل میں بھی اپنا گھر بنا سکتے ہو، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ تم یہاں رہ سکتے ہو۔ اس بوڑھے شخص کی بات سن کر مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہ آیا۔ میری قسمت تو میری 5ویں بیٹی کی آمد پر کھل گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پر کی گئی رحم دلی کا یہ صلہ ملے گا۔
میں نے اپنی بیٹی کو باہوں میں بھر کر اپنے سینے سے لگایا اور جنگل سے نکل کر اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے تیز تیز چلنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو گیا ہے اور کئی آزمائشوں کے بعد اس نے ہمارے لیے راستے آسان کر دیے ہیں۔ اب ہماری غربت ختم ہو جائے گی اور ہم اپنی 5 بیٹیوں کو اچھے سے پال سکیں گے۔ یعنی 5ویں کا رزق تھا جو خود چل کر ہمارے پاس آیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہر انسان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، کوئی کسی کو اپنے حصے کا رزق نہیں کھلاتا، اور یہ سب اللہ کے کام ہے کہ وہ انسان کو آزمائش میں ڈال کر پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جس طرح میری زندگی میں مشکلات آئیں اور آسانیاں پیدا ہو گئیں، گھر آتے ہی میں نے اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی اور سجدے میں گر گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری مشکلات ختم ہو گئی تھیں، اور یہ سب کچھ میری بیٹیوں کی بدولت ہی تھا۔ میری زندگی میں تبدیلی میری بیٹیوں کی بدولت ہی آئی تھی، جسے میں نے بوجھ سمجھا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔